سردار دارون کے بیٹے صدام کے ہاتھوں سردار شجاعت کے بیٹے کا قتل ہو جاتا ہے۔ سردار دارون اور سردار شجاعت دونوں اپنے قبیلوں کے سردار ہیں۔ سردار شجاعت اپنی حویلی میں اپنے پاگل بھائی نعمان اور اپنی بیوہ بہن جن کی ایک بیٹی علیشبہ ہے۔ سردار شجاعت نے 2 شادیاں کی ہیں۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ پہلی بیوی سے ان کا بیٹا زحان ہے۔ ان کی دوسری بیوی شکیلہ سے ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی فاطمہ۔ ایک ہاتھ سے پیدائشی معذور ہے۔ ان کے ایک بیٹی کا سردار دارون کے بیٹے صدام کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ سردار دارون کے 2 بیٹے ارقم اور ایک بیٹی زارا ہے۔ سردار دارون کے بھائی وفات پا چکے ہیں۔ ان کی بیوہ بھابھی اپنے بیٹے طلال کے ساتھ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ سردار شجاعت اپنے بیٹے کے قتل کا جرگہ لگاتے ہیں۔ سردار دارون خون بہا میں اپنی بیٹی کی شادی شجاعت کے بھائی نعمان سے کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں، پر بیچ میں ارقم اڑ جاتا ہے۔ وہ اپنی جان دینے کا کہتا ہے، پر شجاعت چالاکی سے کام لیتا ہے۔ وہ اپنی معذور بیٹی فاطمہ کی شادی صدام سے اور اپنی بیٹے کی شادی زارا سے کر دیتا ہے۔ زارا کے ساتھ حویلی میں بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ دوسری طرف صدام فاطمہ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتا ہے، پر عالیہ بیگم فاطمہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں۔ طلال فاطمہ پر بری نظر رکھتا ہے۔ سردار شجاعت زحان کو علیشبہ سے شادی کرنے کا بولتے ہیں، پر زحان منع کر دیتا ہے۔ شکیلہ غصے میں آ کر زارا کو برستی بارش میں بغیر چادر کے حویلی سے باہر نکال دیتی ہیں۔ ملازمہ پنکی زارا پر ہوئے ظلم کا فون کر کے زحان کو بتا دیتی ہے، پر زحان فوراً حویلی پہنچتا ہے، پر اس سے پہلے ارقم وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارقم نے زارا کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھا تو پریشانی سے اس کا نام منہ میں بڑبڑایا اور جلدی سے اپنی چادر سے اس کو کور کیا۔ چوکیدار نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ ارقم نے جلدی سے زارا کو جھک کر اٹھایا۔ زارا اپنی آنکھیں کھولو گڑیا، اس کے گال تھپتھپائے۔ وہ بے قرار ہوا۔ صاحب آپ حویلی والوں کو تو بتا دیں، چوکیدار نے کہا۔ اس حویلی کے لوگوں کو میں آگ نہ لگا دوں، ارقم نے غضیلے لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے زارا کو لے گیا۔ چوکیدار خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ زارا کی حالت دیکھ کر تو اس نے بھی شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ ارقم زارا کو قریب والے اسپتال میں لے گیا تھا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کے کندھے پر بھی گہرا زخم ہے۔ اس کا غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ جا کر صدام کی اپنے ہاتھوں سے جان لے لے، جس کی وجہ سے اس کی بہن کو تکلیف سہنی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بارش میں زیادہ دیر بھیگنے کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا ہے، لیکن ابھی وہ بے ہوش ہے۔ ارقم نے حویلی میں کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ اس کا ارادہ زارا کو حویلی لے کر جانے کا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہر میں اپنے فلیٹ پر اسے لے جائے گا۔ اگر اس نے دوبارہ زارا کو شجاعت کی حویلی میں جانے دیا تو اس بار تو وہ بچ گئی تھی، لیکن اگلی بار تو ارقم کو اس بات کی بھی امید نہیں تھی۔ عاشی بی بی، اگر زحان صاحب کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ رانی نے علیشبہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم فکر مت کرو، سارا الزام ممانی پر آ جائے گا، انہوں نے ہی تو زارا کو حویلی سے باہر نکالا ہے، علیشبہ نے کہتے ہی ہنسی اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ لیکن عاشی بی بی، مجھے لگتا ہے بڑی بیگم صاحبہ کو اسے سارے ملازمین کے سامنے اسے گھسیٹنا نہیں چاہیے تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک سردار کی بیٹی ہے، رانی نے نظریں جھکائے کہا، کیونکہ اسے بھی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی جیسے ملازمین زارا کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں اس سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، جاؤ تم بھی اسی کے پاس چلی جاؤ، علیشبہ نے غصے سے کہا۔ نہیں عاشی بی بی، مجھے لگتا ہے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ پلیز مجھ سے خفا نہ ہو، رانی نے جلدی سے کہا تو علیشبہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دوسری جانب شکیلہ بہت خوش تھی۔ کیا بات ہے، آج تو تم کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی ہو، شجاعت نے شکیلہ کو خوش ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ بس صاحب، آج تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آج میں کتنی خوش ہوں، شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں اتنا خوش کیا ہے؟ شجاعت نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ہم عورتوں کی باتیں آپ رہنے دیں، کیونکہ عورتوں کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، شکیلہ نے نروٹھے پن سے کہا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، شجاعت نے مسکرا کر کہا۔ صاحب، میں سوچ رہی تھی کہ کل آپ کے ساتھ سردار دارون کی حویلی چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی وہاں خوش بھی ہے یا نہیں، شکیلہ نے شجاعت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، تب کیا جواب دو گی؟ شجاعت نے سنجیدگی سے کہا۔ تو صاحب ہم کہہ دیں گے وہ ٹھیک ہے، اور یہاں پر کون سا اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، شکیلہ نے نحوست سے کہا۔ اس کے نزدیک جو وہ کر رہی تھی وہ ظلم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پھر ہم لوگ کل چلتے ہیں، شجاعت نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ تو شکیلہ یہ سن کر خوش ہو گئی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا طوفان آنے والا ہے۔ تیز ڈرائیونگ کرنے کے بعد بھی زحان صبح فجر سے پہلے حویلی پہنچا تھا۔ آنکھیں اس کی سرخ ہو رہی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، لیکن زحان گاڑی اندر لے کر نہیں آیا، بلکہ گاڑی سے اتر کر بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر گیا۔ لگتا ہے آج کسی کی شامت آنے والی ہے، زحان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر تو چوکیدار نے یہی اندازہ لگایا تھا۔
बारिश थोड़ी देर पहले रुक चुकी थी, लेकिन पानी अभी भी काफी जगह पर नजर आ रहा था। हवेली में सब सो रहे थे। जोहान ने ज़ारा के कमरे में उसे चेक किया, लेकिन वो वहां होती तो नजर आती ना। लेकिन दीवार के पास जमीन पर खून का एक कतरा जोहान को नजर आया था। जोहान ने गुस्से से अपनी जबड़ों को बीचा और बाहर आते ही ऊंची आवाज में उसने ज़ारा को पुकारा। जोहान की आवाज पर शुजात भी उठ गया था। जोहान वापस आ गया है, ये कैसे पुकार रहा है? शुजात ने शकीला को देखते हुए पूछा, जिसके चेहरे पर खौफ का साया लहरा रहा था। इतने में मुलाजिम ने दरवाज़ा ना करके कहा कि जोहान साहब सबको बुला रहे हैं और ये पैगाम सबके पास पहुंचा दिया था। सब लोग नीचे आए। अलिशबा ने भी अपना हलक तर किया था। उसे नहीं मालूम था कि जोहान इतनी जल्दी आ जाएगा। बाबा जान, ज़ारा कहाँ है? जोहान ने सीधा सवाल अपने बाप से किया था। बेटा यहीं अपने कमरे में होगी, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? और इतनी जल्दी तुम शहर से वापस आ गए? शुजात ने हैरानगी से जोहान को देखते हुए पूछा। बाबा जान, वो हवेली में नहीं है। तो कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि कल गैर मौजूदगी में मेरी क्या हुआ है उसके साथ? जोहान बात तो शुजात से कर रहा था, लेकिन उसने बात करते शकीला की तरफ देखा था। बेटा तुम्हें क्यों इसकी इतनी फिक्र हो रही है? किसी के साथ मुंह काला कर रही होगी। शादी ने कल वाली बात का सोचते हुए नफरत भरे लहजे में कहा। बस पुप्पो बस। मजीद अगर आपने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी अपनी जुबान से गलत निकाला ना, तो मैं आपकी उम्र का लिहाज करूंगा, न हम दोनों के रिश्तों का। जोहान ने खोलते गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, वरना उसका दिल तो कर रहा था कि सब कुछ तहस महस कर दे। जोहान, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम उस लड़की की खातिर अपनी पुप्पो के साथ बदतमीजी कर रहे हो? शुजात ने कड़क लहजे में जोहान को देखते हुए कहा। बदतमीजी अभी मैंने की नहीं है बाबा जान। जरा पूछे अपनी बीवी से कहाँ है मेरी बीवी। और जिसे आप लड़की लड़की कह रहे हैं वो जोहान दुरानी की बीवी है, मेरी इज्जत है। और जोहान की इज्जत को कल पूरी हवेली की मर्दों के सामने नीलाम किया गया है। क्यों? आपसे मैं जवाब चाहता हूँ सरदार शुजात अली। आपकी हवेली में एक लड़की को जलील किया गया। जब आपकी अपनी हवेली में एक औरत महफूज नहीं है तो पूरे गांव की हिफाजत आप कैसे करेंगे? आज तो जोहान के तेवर देखकर सब घबरा गए थे। वो कभी भी ऐसे बात भी नहीं करता था जैसे आज कर रहा था। ज़ारा कहाँ है? शुजात ने शकीला को देखते हुए पूछा। मम, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। अपने कमरे में होगी। और साहब आप जानते भी हैं वो लड़की नुमान को अपने कमरे में ले गई थी। इससे पहले शकीला मजीद कुछ कहती, जोहान दरमियान में बोल पड़ा था। बस एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालिएगा। किसने आपको जो बताया कि वो मामू को अपने कमरे में लेकर गई है? जोहान ने सर्द लहजे में पूछा। अलिशबा ने जोर से अपनी माँ का हाथ पकड़ा था। मुझे अलिशबा ने बताया था, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो बता रही हूँ। उस लड़की का किरदार ठीक नहीं। अच्छा हुआ कहीं चली गई। शकीला अभी भी अपनी बात पर कायम थी। अब्बा जान, अगर ज़ारा को कुछ हुआ और वो मुझे ना मिली तो आप इन दोनों औरतों की वजह से अपने बेटे को खो देंगे। दुआ करें कि वो ठीक हो। और आप लोगों को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आखिरी बात जोहान ने शकीला और अलिशबा को देखते हुए कही और वहाँ से बाहर चला गया। शकीला तुम कमरे में आओ, शुजात ने दांत पीसते अपनी बीवी को देखते हुए कहा। और खुद वो अपने कमरे की तरफ चला गया था। बाकी भी बारी बारी अपने कमरे की तरफ चले गए थे। मुझे पूरा यकीन है चाहे कुछ भी हो जाए जोहान कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या जोहान ने जो कहा वो सच है? शुजात ने सर्द लहजे में शकीला को देखते हुए पूछा। साहब मुझे उस लड़की पर गुस्सा था, इसलिए कल मैंने उसे हवेली से बाहर निकाल दिया था। मुझे तो यही लगा था कि वो खुद हवेली के अंदर आ जाएगी। पता नहीं वो कहाँ चली गई। शकीला ने नजरें झुकाकर कहा। तुमने उसे बिना चादर के हवेली के सारे मुलाजमीन के सामने लेकर आई थी? ये बात शुजात ने खुद भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते पूछी, क्योंकि औरत की इज्जत करना तो वो खुद भी कहता था और उसकी अपनी हवेली में ये हरकत हुई थी। जोहान की बातों से तो शुजात ने यही अंदाज़ा लगाया था। ऊपर से तो वो औरत की इज्जत का कहता था, अंदर से वो कैसा था किसी को नहीं पता था। साहब मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया, शकीला ने नजरें चुराते हुए कहा। मेरी एक बात याद रखो शकीला, मैं ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। तुम्हें मैंने हर बात की इजाज़त दी, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम इस लड़की की इज्जत को नीलाम कर दो। हमारी हर एक की नज़र में इज्जत है और मैं ये नहीं चाहता कि कोई हमारी इज्जत ख़राब करे। और अगर कल को मेरा बेटा यहाँ से गया तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शुजात ने तपे हुए लहजे में कहा और वहाँ से चला गया। पीछे शकीला ने गुस्से से ज़ारा को कोसा था, जिसकी वजह से आज पहली बार शुजात ने उसे डांटा था। ज़ारा जब होश में आई तो अरकम उसे अपनी फ्लैट पर ले आया। वहाँ उसने ज़ारा की देखभाल के लिए मुलाजिम का बंदोबस्त भी कर दिया था। उसे जब होश आया तो रोते हुए उसने खुद पर बीते हर एक जुल्म के बारे में अरकम को बताती चली गई थी। अरकम का दिल कर रहा था कि अभी वो हवेली जाए और अच्छी खासी उनको सुनाए, लेकिन अभी उसने ज़ारा को अपनी फ्लैट पर लेकर जाना था। उसे फ्लैट पर छोड़ने के बाद अरकम शुजात की हवेली में आया था। वो
ज़ुहान को चौकीदार से पता चला था कि ज़ारा को उसका भाई ले गया है। ये सुनते ही उसे थोड़ा हौसला हुआ था, लेकिन उसे इस बात की फिक्र खाई जा रही थी कि पता नहीं ज़ारा कैसी होगी। अपने दिल की हालत उसकी समझ से बाहर थी। ज़ुहान अभी भी यही सोच रहा था कि मुलाजिम ने उसे आकर बताया कि अरकम आया है। ज़ुहान जल्दी से उस कमरे की तरफ गया जहाँ पर शुजात पहले से चेहरे पर संजीदगी लिए बैठा हुआ था। आप लोगों को बस मैं इतना बताने आया हूँ कि ज़ारा अभी इस हवेली में नहीं आएगी। आप लोगों को जो करना है कर लें, लेकिन मेरी बहन अभी इस हवेली में नहीं आएगी। अरकम ने संजीदगी से अपनी बात कही। अरकम, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी ज़ारा के साथ हुआ गलत हुआ है, ज़ुहान ने कहा। अभी वो मस्जिद कुछ शेता के दरमियान में अरकम बोल पड़ा। माफ़ करना ज़ुहान भाई, आपकी बात दरमियान में काट रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर एक औरत को भी ये मालूम नहीं कि दूसरी औरत की इज्जत कैसे करनी है, तो वहाँ पर गिला कैसा करना। मैं तो बाई चांस आपसे मिलने आया था। अगर कल मैं यहाँ ना आता तो इस वक्त मेरी बहन जिंदा ना होती, और जिस हालत में वो मुझे मिली वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। कम से कम आप लोग उसे हवेली से बाहर निकालने से पहले एक चादर तो दे ही सकते थे ना। और ज़ुहान भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरकम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए ज़ुहान को देखते हुए कहा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आज पहली बार उसे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। आज पहली बार उसका सर झुका था। अरकम, तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन यहाँ विनी होकर आई है, तो तुम उसे लेकर नहीं जा सकते। शुजात ने थोड़ा सर्दे लहजे में कहा, सरदार साहब, मैं बेगैरत इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इतना सब होने के बाद भी मैं अपनी बहन को दोबारा यहाँ लेकर आऊँ। क्या गारंटी है कि आप लोग दोबारा वो सब नहीं करेंगे जो अब किया? और किस किताब में ये विनी की फजूल रस्म और लिखा है कि उस लड़की के साथ उसी जगह पर रहेगी जहाँ उसकी तजलील की गई हो? अरकम ने भी सर्दे लहजे में कहा था। अब मैं चलता हूँ, मुझे बस इतना ही कहना था, अरकम ने संजीदगी से कहा और वहाँ से चला गया। ज़ुहान के सुर्ख चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे अभी वो सब कुछ तहस महस कर देगा। अब्बा जान, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हवेली में वापस आऊँ तो आपकी बीवी के साथ अलिशबा को भी ज़ारा से माफ़ी मांगनी होगी। ज़ारा थोड़ी देर बाद बोला, लेकिन शुजात ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। ज़ुहान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम विनी में आई लड़की से माफ़ी मांगने का कह रहे हो? शुजात ने गुस्से से पूछा। उसका मतलब है मैं शहर चला जाऊँ? ज़ुहान ने पीछे टेक लगाते हुए पूछा। उसका लहजा आम था, लेकिन तासुरात कुछ और ही जता रहे थे। ज़ुहान, जिसके लिए तुम इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो ना, वो तुम्हारे भाई के कातिल की बहन है। शुजात ने इस बार उसे समझाते हुए कहा। और उसी कातिल के साथ आपने अपनी बेटी का निकाह भी किया, वो क्यों भूल गए आप? जिसे आप हमदर्दी कह रहे हैं वो हमदर्दी नहीं है। वो लड़की मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और किसी ने उसे तकलीफ दी तो उसका मतलब हुआ उसने मुझे तकलीफ दी। अगर उसकी इज्जत को नीलाम किया गया तो साथ ज़ुहान दुर्रानी की इज्जत को भी नीलाम किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हवेली में रहूं तो इज्जत के साथ ज़ारा को इस हवेली की बहू बनाकर वापस लाना होगा, क्योंकि कत्ल उसके सौतेले भाई ने किया है, उसने नहीं जो हम लोग उस मासूम को सज़ा दें। और वैसे भी सज़ा देने वाली ज़ात वो ऊपर बैठी है, हम आम लोग सज़ा कैसे किसी को दे सकते हैं? ज़ुहान ने उंगली ऊपर से इशारा करते हुए कहा, मैं हमेशा से आपकी इन फजूल रसूमात के खिलाफ था, और मुझे लगता है खामोश रहकर आपकी बात मानकर मैंने ज़ारा के साथ साथ अपनी बहन के साथ भी ज़्यादती की है, लेकिन अब मैं खामोश हरगिज़ नहीं रहूँगा। ज़ुहान ने वहाँ से उठते हुए कहा और फिर वहाँ से चला गया था। शुजात नहीं जानता था कि ज़ुहान तो पहले से ज़ारा को पसंद करता था। वो अब कैसे बर्दाश्त करता था कि कोई भी उसे तकलीफ दे? अब तो वो उसकी बीवी भी थी। ज़ुहान के जाने के बाद शुजात अपना सर पकड़ के बैठ गए थे, लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया जिसे सोचते ही वो हंस पड़े थे। तो ठीक है फिर ज़ुहान दुर्रानी, अगर तुम अपनी ज़िद के पक्के हो तो फिर मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, शुजात ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। सरदार ज़ारून ने 2 शादियाँ की थी। पहली बेगम आलिया थी जो सुलझी खातून थी, इनमें से इनका एक बेटा सद्दाम था। दूसरी शादी उनकी अपनी कज़न से हुई थी जो तलाक याफ्ता थी, उससे उनका एक बेटा अरकम और दूसरी बेटी ज़ारा थी। आलिया बेगम ने खुद इनको दूसरी शादी की इजाज़त दी थी कि वो अरकम की अम्मी का भी बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब ज़ारा 5 साल की थी तो इसकी अम्मी अपने पहले शोहर की ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से वक्त से पहले बूढ़ी और बीमार रहने लगी थी। इसलिए एक दिन खाली की हकीकी से जा मिली, क्योंकि इनकी पहली शादी इनकी पसंद की थी और वो आदमी फिर अरकम की अम्मी पर जुल्म करता था और एक दिन उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दे दी थी। आलिया अरकम और ज़ारा से इतनी मोहब्बत करती थी जितनी वो सद्दाम से करती थी। अरकम और ज़ारा को कभी भी आलिया ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। आलिया बेगम बैठी हुई थी जब उन्होंने सामने से आते तलाल को देखते हुए पूछा, ये क्या हुआ है तुम्हें तलाल? आलिया ने तलाल को लंगड़ाकर चलते देखा तो परेशानी से पूछा, वो चच्ची जान, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं आई। तलाल ने कहा तो इतने में उस्मा भी वहाँ आ गई थी। तलाल बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? उस्मा ने बौखलाए हुए अंदाज में तलाल के पास जाते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप मुझे कमरे में ले जाएं, तलाल ने बेजारियत से कहा।
لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، عظمیٰ نے پریشانی سے کہا۔ کمرے میں جا کر بتاتا ہوں، طلال نے کہا تو عظمیٰ اسے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ عالیہ کچن کی طرف چلی گئی تھی تاکہ ملازمہ کو ہلدی والے دودھ کا کہہ سکیں۔ زارا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ارکم نے زارا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ زارا نے انجان نظروں سے ارکم کو دیکھا تھا۔ زارا، میں تمہیں کبھی اس حویلی میں نہیں جانے دوں گا، اب سے تم یہیں اپنے بھائی کے پاس رہو گی، ارکم نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں ونی ہو کر وہاں گئی تھی، مجھے واپس جانا ہی ہے۔ زارا نے گہری سانس لیتے تلخ انداز سے ارکم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اب واپس نہیں جاؤ گی وہاں؟ زارا، میں تمہیں وہاں مزید نہیں جانے دوں گا، ارکم نے پختہ لہجے میں کہا۔ تم اب آرام کرو، ملازمہ کھانا بنا دے گی تو وہ کھا لینا، اور میں حویلی جا رہا ہوں، بابا جان کی کال آ رہی تھی، کل پھر واپس آؤں گا، اور اپنا خیال رکھنا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا، ارکم نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا تو زارا نے ثابت میں سر ہلا دیا تھا۔ ارکم ملازمہ کو کچھ ہدایت دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ زارا اپنی جگہ سے اٹھی اور چادر لیتے ٹیرس کی طرف چلی گئی تھی تاکہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، لیکن وہ اپنی سوچوں میں گھری کھڑی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے زخم پر گیا تھا جس پر زوان نے مرہم لگائی تھی۔ ارکم نے دیکھا ضرور تھا لیکن اس کے بارے میں پوچھا نہیں تھا، اور اگر میری اتنی پرواہ ہے تو پوری حویلی کے سامنے اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، مجھے اپنی بیوی کیوں نہیں مانتے؟ لیکن میرا خیال تو رکھتے ہیں نا، اگر وہ وہاں ہوتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ زارا نے اپنے دماغ کی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ بیوی جی، یہ آپ کے موبائل پر کال آ رہی ہے، ملازمہ نے ارکم کا دیا ہوا موبائل زارا کو پکڑاتے ہوئے کہا، جس کے ماتھے پر انجان نمبر دیکھ کر بل پڑے تھے۔ ملازمہ وہاں سے موبائل دے کر چلے گئی تھی۔ زارا نے کال کاٹ دی، لیکن ابھی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ دوبارہ کال آنے لگی۔ یہ نمبر صرف ارکم کے پاس تھا تو اس کے علاوہ کسی اور کی کال کیسے آ سکتی تھی؟ زارا نے نمبر دیکھا اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد موبائل کو کان سے لگایا، لیکن دوسری جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن لگتا تھا مقابل کال کر کے بولنا بھول گیا ہے۔ زارا نے کال کٹ کی، لیکن پھر سے موبائل رنگ ہوا تھا۔ زارا نے اس بار غصے سے کال اٹینڈ کی تھی۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو کال کیوں کر رہے ہو؟ زارا نے اگتا ہوئے لہجے میں کہا۔ لگتا ہے تم زیادہ ہی بےتاب ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے، مقابل نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ کون ہیں آپ؟ زارا نے تھوڑا گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیونکہ مقابل کی آواز سے کچھ ایسا ضرور تھا کہ زارا گھبرا گئی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ویسے تم پر سفید رنگ کافی سوٹ کرتا ہے، مقابل نے گہرے لہجے میں کہا۔ تو زارا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کون؟ یہ جاننا ضروری نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں جان چکا ہوں۔ اتنی خوبصورتی کہاں سے چرا کر لائی ہو؟ زارا نے پھر ایک بار ارد گرد دیکھا۔ میں وہاں نہیں ہوں لیکن تمہیں محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ تم میرے دل میں بس گئی ہو، مقابل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ زارا نے جلدی سے کال بند کی اور اندر بھاگ گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود بیڈ کے کونے پر بیٹھی چہرے پر پریشانی لیے موبائل کو دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے اس نے ویسے ہی تکا لگایا ہو کہ میں نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہے، لیکن وہ کون تھا اور مجھے کال کیوں کر رہا تھا؟ اس کی آواز کس قدر سرد تھی۔ زارا نے اپنے پاؤں بیڈ کے اوپر کرتے ہوئے خود سے کہا۔ اس نے دوبارہ موبائل کی طرف نہیں دیکھا تھا جیسے وہ شخص موبائل سے نکل جائے گا۔ صدام نے کہا تھا کہ آج فاطمہ خود اس کے لیے کھانا بنائے گی، کسی کی مدد نہیں لے گی، اور اسے تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے عالیہ کو بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ صدام نے منع کیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے فاطمہ نے ہاتھ سے بڑی مشکل سے کھانا بنایا تھا۔ اس نے تھوڑی بہت نیلی کی مدد لی تھی اور اسے منع بھی کر دیا تھا کہ کسی کو بتائے نا، لیکن روٹی اس سے جل گئی تھی اور سالن میں اس نے چینی کو نمک سمجھ کر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے سالن میٹھا بنا تھا۔ رات میں فاطمہ کھانا کمرے میں لے کر گئی تو صدام بھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا جو کھانا لگا رہی تھی۔ فاطمہ نے جلی ہوئی روٹی دیکھی تو غصے سے اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو صدام کی نظروں سے ہی گھبرا گئی تھی۔ یہ روٹی بنائی ہے تم نے؟ صدام نے سردی لہجے میں پوچھا۔ جی، وہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، فاطمہ نے جلدی سے کہا۔ تمہیں آتا کیا ہے؟ لے جاؤ اسے یہاں سے، اب میں جلی ہوئی روٹی کھاؤں گا؟ وہ دھاڑا تو وہ بیچاری کانپ کر رہ گئی۔ جاؤ میری شرٹ پریس کر کے لاؤ، مجھے باہر جانا ہے، صدام نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی، فاطمہ نے کہا اور شرٹ پریس کرنے چلی گئی تھی۔ انہوں نے شکر ادا کیا تھا کہ صدام نے اسے زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے شرٹ کیسے پریس کرتی کہ نیلی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اسے بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے فاطمہ نے کافی دیر لگا کر شرٹ پریس کی تھی۔ فاطمہ نے استری کو شرٹ پر رکھے ہی پیچھے سے سوئچ بند کرنے لگی، لیکن جب اس نے شرٹ دیکھی تو وہ جل چکی تھی۔ اسے لگا اس نے استری کو پیچھے رکھا ہے، لیکن وہ بے دھیانی میں شرٹ پر رکھ چکی تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے مارے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ صدام تو میری جان نکال دیں گے، اور یہ تو ٹھیک سے پریس بھی نہیں ہوئی۔
فاطمہ نے شرٹ کو دیکھتے ہوئے اپنا حلق تر کرتے سوچا، اسے سوچا دوسری شرٹ پریس کر دیتی، لیکن صدام تو اندر کمرے میں ہی تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب اسے کوئی حل نظر نہیں آیا تو پھر گہرا سانس لی تو اس نے شرٹ پکڑی اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حویلی کی ساری لائٹس بند ہو گئی تھی، کچھ ہی دیر میں لائٹ آن ہو گئی تو وہ ابھی باہر کی جانب۔ فاطمہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا تم کیسے پلان کینسل کر سکتی ہو؟ ہم نے آج ملنا تھا، صدام فون پر کسی سے غصے میں کہہ رہا تھا جب فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید مقابل فون بند کر چکی تھی، اس لیے صدام نے مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچی تاکہ باہر جا کر کھانا کھا سکے۔ ملنے کا پلان تو کینسل ہو گیا تھا۔ صدام نے شرٹ دیکھی، اس کی نظر بھی جلے ہوئے حصے پر نہیں پڑی تھی، لیکن شرٹ پر ابھی بھی بہت ساری سلوٹیں تھیں۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا تمہارے؟ ٹھیک سے پریس کر کے لاؤ، صدام نے شرٹ کو فاطمہ کے اوپر پھینکتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ مجھ سے پریس نہیں ہو رہی، فاطمہ نے بے بسی سے کہا، کیونکہ ایک ہاتھ معذور ہونے کی وجہ سے اس کے اپنے گھر والوں نے کبھی سے کوئی کام کرنے کو نہیں کہا تھا، لیکن اب ایک ہاتھ سے شرٹ کو پریس کرنا فاطمہ کو ناممکن لگ رہا تھا۔ صدام نے فاطمہ کی بات سنتے ہی ایک زوردار تھپڑ فاطمہ کے چہرے پر دے مارا اور اس کو چپلوں سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ پاگل لڑکی کسی کام کی نہیں ہو، میری ہی قسمت خراب ہے جو مجھے معذور بیوی ملی۔ تمہاری جیسی لڑکی سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اگر آئندہ تم نے میری سامنے زبان چلائی تو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ پہلے فضول سا کھانا بنایا اور اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، چاہے پیروں سے شرٹ پریس کرو، لیکن مجھے اپنا کام مکمل چاہیے۔ اگر تم نے کوئی کوتاہی کی تو ایک بازو تو پہلے سے ہی کسی کام کا نہیں ہے نا، دوسرے کو میں خود ناکارہ بنا دوں گا۔ اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا، صدام نے فاطمہ کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جس نے بڑی مشکل سے اپنا متوازن برقرار رکھا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے، میں تمہاری منحوس شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ صدام نے فاطمہ کو وہیں کھڑے ہوتا دیکھا تو غصے سے کہا۔ غصے میں آج اسے پھر باہر نکالا تھا، جس کے لیے اس کے باپ نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن اسے ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے اسے غصے سے کمرے سے باہر پھینک دیا۔ وہ جو باہر جا رہا تھا، لیکن اب اس کا موڈ تبدیل ہو گیا۔ صدام، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ فاطمہ نے آنسوں سے تر چہرہ لیے صدام کو دیکھتے پوچھا، کیونکہ رات کا وقت تھا، حویلی میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ باہر زمین تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہیں بھی سو جاؤ اور اب بکواس کی تو یہ زبان بھی کاٹ دوں گا، صدام نے کہتے ہوئے فاطمہ کو کمرے سے باہر دھکا دے کر کہا، جو سیدھے زمین پر جا گری تھی۔ پوری حویلی رات کے وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے فاطمہ وہاں سے اٹھتی دروازے کو کٹکھٹاتی سامنے سے دیوار پر کسی آدمی کا عکس نظر آیا جو لنگڑاتے ہوئے چلتا شاید اسی کی طرف آ رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے چیخ کا گلا گھونٹا تھا، آنکھیں اس کے خوف سے پھیل گئی تھی کیونکہ سامنے کا منظر خوفناک تھا۔ بھابھی جی، اگر آپ مجھے مل ہی گئی، آپ تو میری خیریت معلوم کرنے آئی ہی نہیں۔ طلال، جو صدام کو دیکھ چکا تھا کہ اس نے فاطمہ کو باہر دھکا دیا، اس کے پاس آتے آنکھوں ہی میں کمینگی لیے فاطمہ کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ خوف سے پیچھے کھسکتی جا رہی تھی جب طلال نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ عین اسی وقت تھکا ہارا حرکم حویلی میں آیا تھا، لیکن جب اس نے فاطمہ اور طلال کو دیکھا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ فاطمہ بے بسی سے طلال کو ایک بار پھر ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آنسو بے ساختہ اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ارکم نے غصے سے طلال کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے پھینکا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اسے پیٹنے لگا۔ فاطمہ سامنے کا منظر دیکھ کر ڈر گئی تھی اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شور کی وجہ سے سب لوگ وہاں آ گئے تھے۔ صدام نے بھی شور سن کر دروازہ کھولا اور باہر آیا۔ اس نے ارکم کو طلال کے پیچھے کیا۔ عظمیٰ باہر آئی تو اپنے بیٹے کو زمین پر اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گئی تھی، جسے منہ سے خون نکل رہا تھا اور چہرے پر بھی ارکم کے مارنے پر کافی نشان پڑ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی اور یہ کیا حالت کر دی ہے تم نے میرے بچے کی؟ پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عظمیٰ نے ارکم کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا اور طلال کو سہارا دے کر اٹھایا۔ زارا اور عالیہ بھی وہیں کھڑے تھے۔ پوچھے اپنے بیٹی سے وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ارکم نے دھاڑتے ہوئے عظمیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی، میں یہاں سے گزر رہا تھا جب میں نے صدام کو دیکھا تو اس نے بھابھی کو کمرے سے باہر دھکا دیا جو زمین پر آ گری تھی، تو میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ ارکم پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، طلال نے صفائی سے جھوٹ بولتے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زارون نے غصے سے صدام کی طرف دیکھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ فاطمہ عالیہ کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ بکواس کر رہے ہو تم؟ ارکام نے پہلے طلال پھر صدام کی طرف دیکھا تھا۔ سارے فساد کی جڑ تو یہ بھائی صاحب ہیں۔ قتل اس نے کیا اور سزا دینے کی بجائے دونوں قبیلوں کے سرداروں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے لڑکیوں کو قربان کر دیا۔ گناہ کوئی اور کرے اور سزا کوئی اور ملے، کیسا فضول قانون آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ شاید آج اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ایک طرف اس کی بہن تھی تو دوسری طرف فاطمہ،
اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان پر زیادتی دھوکے سے دیکھ سکتا تھا۔ ارکم سوچ سمجھ کر بات کرو، زارون خرخت لہجے میں بولا۔ ابھی تک یہی تو کرتا آ رہا ہوں، آپ لوگوں کی فضول رسومات پر چپ رہ کر۔ اور بابا جان آپ بتائیں، مجھے میری بہن کو اور اس لڑکی کو آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ ایک لڑکی ہے جس نے گناہ کیا، وہ ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے اور عیشی کر رہا ہے، اور یہ دونوں ظلم برداشت کریں؟ مجھے پرواہ نہیں ہے، آپ بے شک مجھے نافرمان کہیں، یہ جو بھی آپ نے کہنا ہے کہہ لیں، لیکن میرے باپ زارون اور ماں نے عورت کی عزت کرنا سکھایا، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ ارکم نے سرخ آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تم مجھے اس کے آس پاس نظر آئے نا تو پھر دیکھنا میں تمہاری کیا حالت کرتا ہوں۔ ارکم نے جانے سے پہلے طلال کو تنبیہ کیا اور پھر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ صدام اپنا سامان باندھو، صبح ہوتے ہی اس حویلی سے دفع ہو جانا، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے، زارون نے کرخت لہجے میں کہا۔ بابا جان میری بات تو سنیں۔ صدام نے اپنے باپ کے سامنے آتے کچھ کہنا چاہا، لیکن چہرے پر نظر پڑتے ہی زارون کے وزنی ہاتھ نے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ عظمیٰ نے حیرانگی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، صدام کی بھی رگیں غصے سے پھول گئی تھیں۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے تمہاری خاطر اپنی بیٹی کو ونی کر دیا، تمہیں ابھی بھی احساس نہیں ہے، نکل جاؤ حویلی سے، زارون نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ بھی ایک ملامت بھری نظر صدام پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ کمرے میں، عظمیٰ نے طلال کو سہارا دیتے ہوئے کہا اور اسے وہاں سے لے گئی۔ صدام بھی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ گھبراؤ نہیں، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب صدام کو سزا ملے گی تو دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، عالیہ نے پیار سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر غصہ نہیں ہے، میری وجہ سے صدام کو بابا نے حویلی سے نکلنے کو کہا ہے، فاطمہ نے عالیہ کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا ارکم ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ صدام کی وجہ سے ہوا ہے، اور اتنا کچھ کر کے بھی اسے احساس نہیں ہے تو اسے احساس دلانا ضروری ہے، اس کی وجہ سے تو زندگیاں خراب ہوئی ہیں، اور میں باقی ماؤں کی طرح سے نہیں ہوں جن کو اپنے بیٹے ہیرے لگتے ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ صدام کی عادت کیسی ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ تو نہیں دوں گی، عالیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ بہت اچھی ہیں امی جان، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو انسان خود اچھا ہوتا ہے اسے باقی سب بھی اچھے، تم ایسا کرو یہیں سو جاؤ، میں آتی ہوں، عالیہ نے وہاں سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو فاطمہ نے ثابت میں سر ہلایا اور وہیں بیڈ پر لیٹ گئی۔ زوہان تم جیسا کہتے ہو ہم ویسے ہی کریں گے، تمہاری بیوی پورے عزت و احترام سے حویلی میں واپس آئے گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو بتا دو، شجاعت نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ کیا شرط ہے آپ کی؟ زوہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں الشبا سے نکاح کرنا ہوگا، شجاعت نے کہا تو زوہان اپنے باپ کی بات سن کر ہنس پڑا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بابا جان کہ اب میں آپ کی بات مانوں گا؟ زوہان نے تھوڑا اپنے باپ کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے تو شجاعت کو بہت کچھ باور کرا دیا تھا۔ اب میں آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں ہوں، اس لیے وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا، اور زوہان درانی کتنا ظالم انسان ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، زوہان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو زوہان؟ شجاعت سے جب کوئی دوسری بات نہ بن پائی تو زوہان کو دیکھتے روبدار لہجے میں بولا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کبھی بلیک میل نہیں کرتا بابا جان، زوہان نے گہرا سانس لیتے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ زوہان وہ سب میں نے، شجاعت نے کہنا چاہا لیکن زوہان نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی تھی۔
صاحب یہ کیا حرکت ہوئی؟ وہ لڑکی یہاں ونی ہو کر آئی تھی اور آپ کا بیٹا برسوں سے چلے آئے رسومات کو تبدیل کیسے کر سکتا ہے؟ اس لڑکی کو اپنی بیوی کی حیثیت کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ہمیں سردار دارون کی حویلی جا کر بات کرنی چاہیے، شکیلا نے شجاعت کو دیکھتے ہوئے کہا جو خود بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بھی قبیلے کا سردار ہے اور اپنی رسومات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ شجاعت کو بھی شکیلا کی بات مناسب لگی تھی۔ شادیہ نے شکیلا سے بات کی تھی اور اب اس نے سوچا یہی طریقہ استعمال کرتی ہے ورنہ سوہان تو ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، شکیلا نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں، شجاعت نے سنجیدگی سے کہا تو شکیلا بھی خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں میاں بیوی زارون کی حویلی کے لیے نکل گئے تھے۔ صدام اسی دن حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ فاطمہ سکون میں تھی، حویلی میں بھی سکون تھا۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے آرام سے ناشتہ کر رہے تھے جب ملازم نے سردار شجاعت کے بیوی کے آنے کی اطلاع دی۔ انہیں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، زارون نے کہا اور عالیہ کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ دونوں کے آنے کا سن کر خوش ہو گئی تھی۔ زارون اور عالیہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے طلال، عظمیٰ اور فاطمہ رہ گئے تھے۔ عظمیٰ اپنے دھیان میں ناشتہ کر رہی تھی لیکن طلال کی نظریں فاطمہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی اور فاطمہ کو اس کی نظروں سے خوفت محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی نظریں نیچے کی ناشتہ کرتی رہی۔ زارون کمرے میں داخل ہوا تو شجاعت اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھا۔ زارون نے خود سلام کیا اور عالیہ بیگم بھی آگے بڑھ کر شکیلا سے ملی تھی جو ناک منہ چڑھائے عالیہ سے ملی۔ فاطمہ کہاں ہے؟ شکیلا نے پوچھا تو عالیہ نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ فاطمہ کو بلا کر لائے۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ آئی تو شکیلا کے چہرے پر خوشی لیے اپنی بیٹی سے ملی۔ کیسی ہے میری بچی؟ شجاعت سے پیار لینے کے بعد جب فاطمہ اپنی ماں کے پاس آئی تو شکیلا نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں امی، فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ لوگ تمہارا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ شکیلا نے سرگوشی والے انداز میں پوچھا۔ مجھے دیکھ کر لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہوں گے؟ فاطمہ نے الٹا سوال کر دیا۔ لگ تو نہیں رہا، لیکن کافی کمزور ہو گئی ہو، لگتا ہے کھانے کو یہ لوگ نہیں دیتے تمہیں، شکیلا نے تیکھے لہجے میں کہا تو فاطمہ نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ امی آپ میری زبان سے جو بات نکلوانا چاہتی ہیں وہ تو میں بول نہیں سکتی کیونکہ یہاں سب بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بھائی کیسے ہیں اور بھابھی؟ فاطمہ نے پیار سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے تمہارا بھائی، اور وہ لڑکی تمہاری بھابھی نہیں ہے، شکیلا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو فاطمہ خاموش ہو گئی تھی۔ سردار دارون ویسے تو ہمارا یہاں آ کر آپ کی بیٹی کو لے جا کر بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ کی بیٹی یہاں ونی ہو کر ہمارے گھر آئی تھی اور اب آپ کا بیٹا ہمیں بغیر بتائے اسے حویلی لے گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شجاعت نے زارون کو دیکھتے بات شروع کی تھی۔ زارون اور عالیہ دونوں نے حیرانگی سے شجاعت کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور زارا کو کون لے گیا؟ زارون سردار نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کا مطلب کہ اس نے آپ کو بھی نہیں بتایا؟ حیرت ہے بھائی صاحب، آپ کا بیٹا اسے اپنے ساتھ لے گیا اور آپ کی بیٹی حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، اس لیے اسے یہ بات تو اچھی طرح سمجھا دیں، اس کی اوقات نہیں ہے مالکن بننے کی، وہ ہمارے حویلی کی نوکرانی ہے۔ شکیلا نے دونوں میاں بیوی کو دیکھتے نحوست سے کہا۔ معاف کیجیے گا بہن جی، جیسی زبان آپ استعمال کر رہی ہیں وہ ایک سردار کی بیوی کو زیب نہیں دیتی، اور جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور اتنی قابل عزت ہے جتنی آپ قابل احترام ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی فضول تو نہ برداشت نہیں کروں گی، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ عالیہ نے بھی سنجیدگی سے ٹکا کر جواب دیا تو شکیلا کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں لیکن فی الحال خاموش رہی۔ دیکھیں ارکم نے اگر ایسا کیا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا، میں اس سے بات کرتا ہوں، زارون نے شجاعت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ حیرانگی سے اپنی ماں کی زبان کے جوہر دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی پرواہ تھی لیکن کسی دوسری بیٹی کی رتی برابر بھی نہیں، اس کی ماں کو پرواہ تھی، اسے اپنی ماں کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ارکم جو تھکا آ رہا حویلی آیا تھا، اسے جب یہ اطلاع ملی کہ سردار شجاعت اور ان کی زوجہ حویلی آئی ہیں تو سیدھا وہ اسی کمرے میں چلا گیا تھا۔ السلام علیکم، ارکم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ اس کی آواز میں ایک روب اور دبدبا تھا۔ وہ فاطمہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارکم بیٹا زارا کہاں ہے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ زارون نے ارکم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا زارا بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتایا نہیں کہ میں اپنی بہن کو کیوں اور کس حالت میں لے کر گیا تھا ان کی حویلی سے؟ ارکم نے چپتے ہوئے لہجے میں انہیں دیکھتے سوال کیا۔ شجاعت نے اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ بیٹا ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تھا جو تم اسے حویلی سے لے کر آ گئے، شکیلا نے ارکم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ آنٹی جی واہ، کیا کہنے آپ کے، داد دینی پڑے گی آپ کی اعلیٰ علم کی۔ ابھی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی میری بہن کی جگہ ہوتی تو بھی آپ ایسے ہی رد عمل ظاہر کرتی؟ ہم لوگ غیرت والے لوگ ہیں، ہر لحاظ سے عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں،
اور آپ تو خود بھی ایک عورت ہے، پھر اتنی صفائی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ارکم آج ان دونوں میاں بیوی کو بھگو بھگو کر مار رہا تھا اور شجاعت کو لگ رہا تھا کہ اس نے شکیلہ کی بات مان کر یہاں آ کر بہت غلطی کی ہے۔ ارکم تم جانتے نہیں ہو کہ تم سردار شجاعت کی بیوی سے بات کر رہے ہو، شجاعت نے غصے سے کہا۔ اسی لیے تو ابھی تک میں بہت پیار سے بات کر رہا ہوں سردار صاحب، ورنہ جو سلوک میری بہن کے ساتھ آپ کی حویلی میں ہوا اور آپ کی بیوی نے کیا، میرے دل میں جو آپ کے لیے تھوڑی بہت عزت تھی نا، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، ارکم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ شجاعت کا غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ فاطمہ چلو ہمارے ساتھ، اگر ان کی بیٹی ہمارے ساتھ نہیں آ رہی تو تم بھی یہاں نہیں رہو گی، شکیلہ نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے پریشانی سے ماں کی طرف دیکھا جو خود ماحول کو خراب ہوتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ شجاعت اپنی جگہ سے اٹھا اور باقی سب بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ زانو تم نے یہ تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی، جسے بڑوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اس عزت افزائی کو میں کبھی نہیں بھولوں گا، شجاعت نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شکیلہ بھی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی تھی۔ ارکم چہرے پر سخت تاثرات لیے کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا زارون؟ اور بیٹا تم نے اتنی بڑی بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ عالیہ نے ارکم کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ امی جان بتاتا ہوں، آپ پہلے یہاں بیٹھیں، ارکم نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا اور ان کو ساری بات بتا دی، جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے ارکم کی بات سن رہی تھی۔ زارون ابھی بھی کھڑا ہوا تھا۔ ارکم میرے ساتھ آؤ، زارون نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ امی جان آپ پریشان نہ ہو، زوہان بھائی شرمندہ ہیں اس بات پر اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زارا کا خیال رکھیں گے اور باقی سب بھی ٹھیک ہو جائے گا، ارکم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اپنے باپ کے پیچھے چلا گیا۔ عالیہ بیگم کو ارکم کی باتوں سے تھوڑا حوصلہ تو ہوا تھا، لیکن زارا کا سوچ کر ان کا دل بھر آیا تھا۔ کیا کچھ برداشت کیا تھا ان کی بیٹی نے، انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ زوہان نے ارکم کو کال کر دی تھی کہ وہ زارا کو اپنی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، تو ارکم کو بھی اب کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زوہان، جس نے براؤن کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ پشاوری چپل پہن رکھی تھی اور کندھوں پر شال ڈالے وہ کافی روبدار لگ رہا تھا، اس کی شخصیت ہی چھا جانے والی تھی۔ ملازمہ نے زارا کو آ کر بتایا کہ زوہان آیا ہے۔ یہ سن کر زارا کافی حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہوئی تھی، کیونکہ ارکم نے اسے زوہان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ حویلی کے مسائل میں اتنا گرا ہوا تھا کہ زارا کو بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، زارا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور اپنے سر پر دوپٹے کو سیٹ کیے باہر چلی گئی۔ نیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں وہ سادگی لیے بہت حسین لگ رہی تھی، چہرہ اس کا مرجھا سا گیا تھا۔ زارا کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی زوہان صوفے پر بیٹھا تھا۔ زارا نے نظر جھکائے سلام کیا اور اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ زوہان نے بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو نظریں جھکائے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مڑوڑ رہی تھی۔ اتنا دنوں بعد دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ اس دن تو وہ گہری نیند میں تھی، لیکن آج روبرو ہوئی تو دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تھوڑی دیر بعد زوہان نے سنجیدگی سے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اپنی نظریں اٹھا کر زوہان کی طرف دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو دونوں کی نظریں ملی تھی، لیکن وہ نگاہوں کی اس تپش پر لرز کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں چادر لے کر آتی ہوں، زارا آہستگی سے کہتی وہاں سے اٹھنے لگی۔ زوہان کو اس جواب کی تو بالکل بھی امید نہیں تھی۔ زوہان نے کھڑے ہوتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، جس نے حیرانگی سے زوہان کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ کوئی شکایت نہیں کرو گی مجھ سے؟ کچھ تو بولو، زوہان نے زارا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ بے ساختہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کیسی شکایت؟ جب مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے تو غیروں سے کیسا گلہ کرنا؟ زارا نے نظر اٹھا کر زوہان کو دیکھتے عام سے لہجے میں کہا۔ اس کا مضبوط ہاتھوں میں سمٹا چہرہ زارا کا دل شدت سے دھڑکا گیا تھا۔ میں کوئی غیر نہیں ہوں زارا، تمہارا شوہر ہوں، زوہان نے زارا کے چہرے پر گرفت ہلکی سی سخت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے زارا کا خود کے لیے غیر کا لفظ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ شوہر کے گھر میں اس کی عزت، بیوی کی عزت کو نیلام نہیں کیا جاتا سردار صاحب، اور مجھے اپنی حیثیت اچھی طرح پتہ چل گئی، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، زارا نے اپنا چہرہ زوہان کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں، لیکن اس طرح غیر کہہ کر مجھے مزید تکلیف میں مبتلا مت کرو۔ اس کی آواز میں کرب تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کون ہوں؟ زارا کو زوہان کا رویہ کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جس انسان نے آپ کے بھائی کی جان لی، میں اس انسان کی بہن ہوں اور آپ کی حویلی میں بنی ہو کر آئی ہوں، تو میرے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں، وہ بھی مجھ جیسی لڑکی کے سامنے؟ زارا نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ زوہان کی گرفت کمزور ہوئی۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کی جان لی تھی، تم نے نہیں۔ تم جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ آئندہ کچھ بھی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا کہ میں کچھ بھی فضول
تمہاری زبان سے تو سننا برداشت نہیں کروں گا جو میری بیوی کے کردار پر سوال اٹھائے۔ جلدی سے چادر لے کر آؤ، ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ زحان کا لہجہ اسے کافی کچھ جتا گیا تھا۔ زارا ایک نظر زحان پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ زحان نے صوفے کو زور سے ٹھوکر ماری تھی، کاش اس کے ہاتھ نہ بندھے ہوتے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتا۔ زحان زارا کو اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا۔ شکیلا کھا جانے والی نظروں سے زارا کو دیکھ رہی تھی جو زحان کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں آج آپ سب لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ زارا میری بیوی ہے، یعنی زحان درانی کی بیوی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کو سب کو بتانا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے زحان درانی کی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ زحان نے واقعی تمام لوگوں کو اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ اب اگر زارا کو ذرا سے بھی تکلیف پہنچی تو ان کی خیر نہیں۔ شادیہ اور علیشبا بھی وہیں آ گئی تھی۔ علیشبا کا بس نہیں چلتا تھا کہ زحان کے ساتھ کھڑی زارا کا گلا دبا دیتی۔ نہ میری بیوی کو کسی کی معافی کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کی ہمدردی کی۔ جو غلطی پہلے ہوئی وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ نتائج کیا ہوں گے وہ میں بھی نہیں جانتا۔ اور پنکی چھوٹی بیگم صاحبہ کو میرے کمرے میں لے کر جاؤ۔ زحان نے پنکی کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جس کے چہرے پر زارا کو دیکھتے ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زارا تو بے یقینی کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ یہ آپ کے کمرے میں کیوں جا رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ تو ونی ہو کر آئیے نا۔ علیشبا سے جب برداشت نہ ہوا تو آگے بڑھتے اس نے زحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے کی بات تھی لیکن اب بات بالکل الگ ہے۔ زحان نے زارا کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی ہے مسز زحان درانی، اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے فیصلے کے آگے سوال اٹھائے، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا۔ زحان نے علیشبا کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور پنکی کو اشارہ کیا کہ وہ زارا کو کمرے میں لے جائے۔ زارا کے جاتے ہی زحان شجاعت کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا تاکہ فاطمہ کے بارے میں ان سے بات کر سکے۔ ارکم نے اسے بتا دیا تھا کہ آپ کے بابا فاطمہ کو حویلی سے لے کر آ گئے ہیں۔ شادیہ اور شکیلا تو ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ علیشبا غصے سے پیر پٹکتے وہاں سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صدام شہر اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس نے سوچا تو وہ واپس جا کر اپنے باپ سے معافی مانگ لے گا۔ کاش اس نے اس دن شراب نہ پی ہوتی تو اس کا جھگڑا عمر سے نہ ہوا ہوتا اور نہ وہ عمر پر گولی چلاتا۔ بات کچھ خاص نہ تھی۔ اس دن صدام شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا اور گاڑی سیدھی اس کی عمر کی گاڑی میں آ لگی جو غصے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ بھی بہت غصے کا تیز تھا، کچھ اس کے صدام کے ساتھ بنتی بھی نہیں تھی۔ کچھ زمین کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے ان دونوں قبیلوں کی دشمنی چلتی آ رہی تھی اور عمر کی صدام کے ساتھ پہلی بار کافی لڑائیاں ہو چکی تھی۔ عمر غصے سے نکلا، صدام بھی لڑکھڑاتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صدام نے بے مشکل اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے دیکھ کر عمر کو کہا۔ عمر اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ نشے میں، تمہیں شراب پی کر گھر بیٹھنا چاہیے۔ ارے جی آوارہ انسان ہے، عمر نے منہ بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے لگا کیونکہ اسے کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ صدام نشے میں تھا۔ سنو، میرے دماغ میں ایک سوال کافی عرصے سے گھوم رہا ہے، تم لوگ اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ یہ بات میں نے بہت بار سوچی لیکن سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا انسان ایک دن اپنے قبیلے کا سردار بن گیا اور پہلے سردار کا قتل بھی ہو گیا۔ کہیں تم لوگوں نے بھی وہی کام تو شروع نہیں کر لیا جو پہلا سردار کیا کرتا تھا، اپنی عورتوں کو غیر مرد کے پاس بھیجتا تھا اور اب سب کے سامنے پارسا بنے پھرتے ہو؟ صدام نے ہنستے ہوئے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمر نے غصے سے صدام کی طرف دیکھا اور اس کے گریبان کو پکڑا اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے میں دے مارا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو نہ تیری جان لے لوں گا میں، عمر نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا جو پیچھے زمین پر جا گرا تھا۔ عمر وہاں سے جانے کے لیے مڑا جب پیچھے سے صدام نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، تو میری جان لے گا، اس سے پہلے میں تیری جان لے لوں گا۔ صدام نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اپنی گاڑی سے گن نکال کر پیچھے کندھے پر عمر کے گولی چلا دی۔ عمر جو وہاں سے جا رہا تھا اس نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا اور پیچھے مڑ کر صدام کی طرف دیکھا جس نے عمر کے مڑتے ہی 2 گولیاں اور چلا دی جو اس کے دل پر لگی تھی۔ گولی کی آواز سنتے ہی گاؤں والے وہاں آ گئے تھے۔ عمر وہیں زمین پر گر گیا تھا، دل پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ وقت اپنی آخری سانسیں لیتا خال کے حقیقی سے جا ملا تھا۔ صدام کو آدمیوں نے پکڑا تھا، بات دونوں قبیلوں میں پھیل گئی تھی اور پھر وہی جرگہ لگا تھا۔ زحان، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم ہماری رسومات کو بھول رہے ہو، شجاعت نے زحان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ زحان زارا کو واپس حویلی لے کر آ گیا ہے۔ بابا جان، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اب آرام کرنا چاہیے؟ سردار کی ساری ذمہ داریاں مجھے سنبھالنی چاہیے۔ زحان نے شجاعت کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو زحان؟ اور تم میں کب سے سرداری کا لالچ آنے لگا؟ شجاعت نے غصے سے پوچھا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ زحان یہ بات کرے گا۔ لالچ تو نہیں ہے بابا جان، لیکن میں نہیں چاہتا کہ گاؤں والوں کے حق میں یا کسی اور کے حق میں کوئی بھی غلط فیصلہ ہو، تو جتنی جلدی ہو سکے مجھے اپنی جگہ سونپ دے، یہ ہم سب کے لیے بہتر رہے گا۔
ज़ोहान نے वहाँ से उठते हुए कहा, तुम बहुत पछताओगे ज़ोहान। शुजात ने दांत पीसते हुए ज़ोहान को देखते हुए कहा, अभी मुझे इस पल का इंतज़ार रहेगा बाबा जान, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल अपनी बहन से मिलना है, इसलिए चलता हूँ। ज़ोहान ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चला गया। शुजात बिल्कुल ही बेबस हो गया था। वो जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। ज़ोहान शुजात के कमरे से निकलकर फातिमा के कमरे की तरफ गया था, जो ज़ोहान को देखते ही खुशी से उसके गले जा लगी थी। कैसी हो गुड़िया? ज़ोहान ने प्यार से फातिमा को देखते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, फातिमा ने खुशी से कहा। हवेली में सब ठीक है? ज़ोहान ने फातिमा का हाथ पकड़ा, उसे बेड पर अपने सामने बिठाते हुए पूछा। भाई साहब, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं अपनी बेटी की तरह। और आप जानते हैं, ज़ारून बाबा ने मेरी खातिर अपने बेटे को घर से निकाल दिया। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे भी लोग होते हैं, वरना सारे माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों पर तो पर्दा ही डालते हैं, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। फातिमा ने ज़ोहान को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में इश्तियाक की चमक थी, जैसे वो इन सबसे बहुत खुश हो। जानता हूँ मैं, लेकिन सद्दाम अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मैं इस निकाह को होने से रोक नहीं सका। ज़ोहान ने पेशानी मसलते हुए कहा। भाई, जो होना था ना वो हो गया, यही मेरी किस्मत में लिखा था, और आप प्लीज़ शर्मिंदा ना हो, मुझे बिल्कुल ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं आप। और भाभी कैसी हैं? उनको लेकर आए हैं आप? आखिरी बात फातिमा ने चेहरे पर खुशी लाते हुए पूछी। हाँ, वो कमरे में ही है, ज़ोहान ने मुस्कुराकर कहा। क्या मैं उनसे मिल लूँ? फातिमा ने जल्दी से खड़े होते हुए पूछा। नहीं, अभी तो मुझे खुद ठीक से अपनी बीवी से मिलने दो। उसकी कुछ गलत फहमियों को मैंने दूर करना है। तुम अभी आराम करो, कल मिल लेना। अब उसने यहीं तो रहना है, ज़ोहान ने शरारतन कहा तो फातिमा हंस पड़ी थी। ठीक है भाई, आप भी आराम करें, थक गए होंगे, फातिमा ने कहा तो ज़ोहान अपनी जगह से खड़ा हो गया। और हाँ फातिमा, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम क्या चाहती हो वो ज़्यादा अहम है, इसलिए हम कल इस बारे में बात करेंगे। तुम आज रात अच्छी तरह सोच लेना कि क्या करना है। हवेली में सब अच्छे हैं, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी सद्दाम के साथ गुजारनी है, वो तुम्हारे साथ कैसा है ये ज़्यादा अहम है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करना, ज़ोहान ने संजीदगी से कहा और वहाँ से चला गया। पीछे फातिमा सोच में पड़ गई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि आगे उसकी किस्मत में क्या लिखा है, फैसला कैसे करती। ज़ोहान कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ारा बेड पर बैठी हुई थी। अभी तक तुम शौक से बाहर नहीं निकली, ज़ोहान ने अपनी घड़ी उतार कर साइड पर टेबल पर रखते हुए कहा। उसकी खुशबू कमरे की सारी फिजा में फैल गई थी। ज़ारा ने नज़रें उठाकर ज़ोहान की तरफ देखा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर सच कहूँ तो मुझे इतनी इज्जत हजम नहीं हो रही, ज़ारा ने ज़ोहान के सामने खड़े होते हुए पूछा, जिसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। ज़ोहान ने ज़ारा को दोनों कंधों से पकड़कर अपने करीब खड़ा किया। ज़ारा एकदम घबरा गई थी। कमरे में फैली खुशबू अब सांसों में उतरती महसूस होने लगी थी। मेरी आंखों में देखो ज़ारा, ज़ोहान ने भारी लहजे में अपने हाथ की पुष्ट से उसके गाल को छूते हुए कहा, जिसने घबराकर ज़ोहान की तरफ देखा था, लेकिन ज़्यादा देर तक वो ज़ोहान की आंखों में देख ही नहीं पाई थी। मेरी तरफ देखो ज़ारा, इस बार ज़ोहान ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। मुझे नहीं देखना, ज़ारा ने झिझक कर कहते ही वहाँ से जाने की चाहा, लेकिन ज़ोहान की गिरफ्त इतनी हल्की नहीं थी। ज़ोहान दुर्रानी की बीवी की टक्कर की होनी चाहिए, तो खुद को थोड़ा बहादुर बनाओ मिसेस ज़ोहान दुर्रानी, ताकि मुझे भी कुछ अलग एहसास हो। ज़ोहान ने ज़ोमैना अंदाज में कहते मोबाइल ज़ारा की तरफ बढ़ाया। जिसने ना समझी से मोबाइल की तरफ देखा। ये तुम्हारा मोबाइल है, इसमें उन सब के नंबर मौजूद हैं जो तुम्हारे लिए अजीज़ है, ज़ोहान ने मोबाइल ज़ारा के हाथ पर रखते हुए कहा और वहाँ से जाने लगा। जब ज़ारा ने मोबाइल को देखा, इसमें अरकम और उसके घर वालों के नंबर मौजूद थे, लेकिन ज़ोहान का नंबर नहीं था। इसमें आपका नंबर तो नहीं है, ज़ोहान की ज़ारा की ज़ुबान से बेसाख्ता फिसला था। ज़ोहान ने मुड़कर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। क्या मैं भी तुम्हारे लिए अजीज़ हूँ? ज़ोहान ने संजीदगी से पूछा, जबकि उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। ज़ोहान के सवाल पर ज़ारा बौखला गई थी। मेरा मतलब है कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है, ज़ारा ने जल्दी से सफाई दी। ज़ोहान ने आगे बढ़ते ज़ारा के हाथ से मोबाइल पकड़ा और अपना नंबर लिखकर उसके हाथ में वापस दे दिया। नाम जो भी तुम लिखना चाहो लिख सकती हो, ज़ोहान ने घेरे लहजे में कहा और फ्रेश होने चला गया, लेकिन उसकी निगाह की पीछे पर वाज़ेह हुई थी, एक आज़ूदगी सी पूरे वजूद में फैलती महसूस हुई थी। ज़ारा ने नंबर को देखा और उस पर खड़ूस लिखकर सेव कर लिया। पहले वो ज़ारा के लिए खड़ूस ही था, अचानक पता नहीं से क्या हो गया था जो इतना बदल गया था। सुबह ज़ारा की आंख मामूल के मुताबिक खुली। उसने इर्द गिर्द देखा तो ज़ोहान की कमी का एहसास हुआ। ज़ोहान पूरी रात स्टडी रूम में ही रहा था, शायद वहीं सो गया था। वो सर झटकते हुई उठी थी। अब मसला कपड़ों का था, क्योंकि वो अपने साथ लाई नहीं थी। उसने अलमारी खोली तो उसे एक हैरत का झटका लगा। उसमें एक तरफ ज़ारा के कपड़े मौजूद थे, एक तादाद में इतने सारे कपड़े सजे थे जो उसे हैरान कर गए थे।
نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اسکن کلر کا سوٹ پکڑا اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو زوہان بھی کمرے میں فریش تھا، کھڑا سفید شلوار قمیض میں اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ زوہان نے اسے اپنے ساتھ لائے ہوئے سوٹ میں دیکھا تو مسکرا پڑا اور ایک گہری نگاہ زارا کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ گیلے نیم بال سجانے کے لیے وہ ڈریسنگ کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ زوہان اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ کنارے پر دراز ہوا بال سجا کر اس نے آتشی رنگ کا دوپٹہ درست کیا اور مڑی تو زوہان لب پیچھے شوق نگاہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بنا کسی سنگار کے گالوں پر اترتی لالی نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا، جبکہ وہ مٹھیاں بند کے اس کی منتظر تھی۔ سر جھٹک کے وہ اٹھ کر قدم اس نے باہر کی جانب بڑھائے۔ چلی کہاں؟ زارا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ میڈم آپ انسان ہی ہیں نا، کل رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا اور اب ناشتہ بھی نہیں کرنا کیا؟ زوہان نے میٹھا سا طنز کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب تھا کہ میں خود ہی چلی جاؤں گی، آپ جائیں، زارا نے جلدی سے کہا۔ کیوں، تمہیں میرے ساتھ جانے میں شرم آ رہی ہے؟ گمبھرتا آواز میں کہہ کر اس نے ابرو اچکائی۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ بس، زارا نے کہا تو زوہان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کمرے سے باہر نکالا۔ زارا نظریں جھکے اس کے ساتھ چل رہی تھی، اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ دیتی۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ الجبا تو زوہان کے ہاتھ میں زارا کا ہاتھ دیکھ کر جل بھن کر ہی رہ گئی تھی، جبکہ شکیلا کی آنکھیں باہر نکلنے کو ہوئی، لیکن فاطمہ زارا کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ زوہان نے اپنے ساتھ بائیں جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ باقی سب کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس لیے خاموشی سے دراز ہوئی۔ زوہان کے لبوں پر کھلتی مسرور مسکراہٹ سب نے محسوس کی تھی۔ پنکی زارا کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اس کا نخرا سا روپ کافی دلکش لگ رہا تھا۔ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے اپنا خیال رکھنا، زارا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ زوہان نے جتاتی نگاہ سب پر ڈالی۔ الجبا کا نوالا حلق میں اٹک چکا تھا، جبکہ وہ کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ زوہان کے جانے کے بعد پنکی وہاں آئی تھی۔ ہائے باجی، تمہیں تو خوش دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں، پنکی نے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو پنکی کو جواب دینے کی بجائے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ باجی کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پنکی نے پریشانی سے کہا۔ ہاں بس ویسے ہی دل کر رہا تھا، اس لیے تمہیں گلے لگا لیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زوہان کا بدلتا روپ اسے بھی تازگی عطا کر گیا تھا۔ زارا نے مسکرا کر پوچھا تھا اس سے۔ ابھی دونوں وہ باتیں کر ہی رہی تھیں جب فاطمہ زارا کے کمرے میں آئی۔ میں آپ دونوں کے لیے چائے لاتی ہوں باجی، پنکی نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ ہماری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے سوچا اپنا تعارف کرا دیتی ہوں اور آپ سے مل بھی لوں گی، فاطمہ نے خوشی سے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم بھی رشتے میں میری بھابھی ہی لگتی ہو، لیکن عمر میں مجھ سے چھوٹی ہو تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ زارا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے میرے نام سے پکاریں، مجھے اچھا لگے گا، فاطمہ نے مسکرا کر کہا تو زارا اس کی بات پر ہنس پڑی۔ تم خوش ہو، میرا مطلب ہے صدام بھائی کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ زارا نے فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہوتا، خود ہی ٹھیک کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، پر آپ فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گی، فاطمہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات تو سچ ہے، فاطمہ نے بات تبدیل کرتے شرارتی لہجے میں کہا۔ کیا؟ زارا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ جتنا آپ کے بارے میں نے سنا تھا نا، اس سے زیادہ پیاری ہیں آپ، فاطمہ نے کہا تو زارا ہنس پڑی تھی، اس کی مدھم مسکراہٹ ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ فاطمہ بھی مسکراتی تھی۔ فاطمہ نے دل میں ماشاء اللہ کہا۔ اپنا خیال رکھنا بھابھی اور بھائی کی بات مانیے گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ زارا نے سر ہلایا تھا، فاطمہ کا دل گھبرایا تھا۔ بھابھی میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے، لگتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فاطمہ نے اچانک کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تمہیں؟ زوہان کو کہہ کر ڈاکٹر کو بلاؤں؟ زارا نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ ارے بھابھی سب ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے شاید ایسا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر آرام کروں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ادھر زارا سے ملانا ہوتا تو کمرے سے باہر آئی تھی وہ، پیچھے زارا بھی دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، باہر جانے کا اس کا تو بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ کمرے کو دیکھتی وہ ایک بار پھر زوہان کو سوچتے ہوئے مسکرائی تھی۔ فاطمہ اپنے کمرے میں گئی تو اسے چکر آنے لگے تھے، کل سے اسے اپنی طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، وہ وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پنکی جو زارا کے کہنے پر فاطمہ کے لیے دودھ لائی تھی، اسے زمین پر بے ہوش گرا دیکھا تو بھاگتی ہوئی فاطمہ کے پاس آئی تھی۔ فاطمہ بی بی کیا ہوا آپ کو؟ پنکی نے پریشانی سے فاطمہ کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا اور بھاگتے ہوئے باہر گئی تھی۔ بیگم صاحبہ فاطمہ بی بی بے ہوش ہو گئی ہیں، پنکی نے پریشانی سے شکیلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ شکیلا کہتے ہی کمرے کی طرف بھاگی، فاطمہ کو بیڈ پر لیٹایا اور ڈاکٹر کو فون کیا، اتنے میں زوہان بھی واپس حویلی آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ زوہان نے سب کو فاطمہ کے کمرے کے باہر کھڑا دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ وہ فاطمہ بی بی بے ہوش ہو گئی تھی تو ڈاکٹر نے ان کو دیکھ رہی ہے، پنکی نے کہا تو زوہان پریشانی سے اپنے باپ کے پاس آیا جو بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پہلے وہ شجاعت سے کچھ پوچھتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر ہی، جس نے انوکھی خوشخبری سنائی تھی،
فاطمہ ماں بننے والی ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں۔ شکیلا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، وہ اس خبر سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ ذوحان کا چہرہ خوشی سے چمکا تھا اور جلدی سے وہ اندر فاطمہ کے پاس گیا۔ زہرا جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی وہ بھی اندر چلی گئی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ خوش نہیں ہیں؟ شادیہ نے شکیلا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خوش ہونا چاہیے؟ میں تو سوچ رہی تھی فاطمہ کو اس لڑکی سے طلاق دلوا کر اپنے بھتیجے سے اس کی شادی کروں گی، اور وہ واپس بھی آ رہا ہے، بن ماں باپ کا بچہ ہے، میری بات سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ شکیلا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ شادیہ نے شکیلا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے رازداری سے کہا۔ شکیلا کی بات کا مطلب سمجھ کر شکیلا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ خیال میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ شکیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ علیشبا کو کہو زہرا اور روحان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرے، پھر ہی وہ کچھ کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں اب ذوحان کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے باپ کی بات بھی نہیں سن رہا۔ شکیلا نے سرگوشی والے انداز میں اسے کہا۔ ٹھیک ہے، میں علیشبا کو سمجھا دوں گی، لیکن ابھی آپ جائیں۔ شادی نے کہا تو شکیلا ثابت میں سر ہلائے وہاں سے اندر چلی گئی۔ شجاعت بنا فاطمہ سے ملے وہاں سے چلا گیا تھا۔ فاطمہ خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صدام کا کیا رد عمل ہوگا۔ ذوحان اور فاطمہ زہرا کے لیے خوش تھے۔